ہے 8 سورۃ الرعد اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 8، 9، 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ یعلم، اللہ رب العزت جانتے ہیں، ما اس چیز کو، تحمل جس کو اٹھاتی ہے، کل انثی ہر مؤنث، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جس کو کم کر دیتے ہیں رحم اور جس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور اس چیز کو بھی اللہ جانتے ہیں جس کو رحم زیادہ کم کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جن کو رحم زیادہ کرتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اللہ کے پاس بمقدار، ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب کو بھی جانتے ہیں، والشہادہ اور ظاہر کو بھی جانتے ہیں، الکبیر وہ بڑے ہیں، المتعال وہ بلند ہیں، غالب ہیں۔ سواء منکم، برابر ہیں تم میں سے وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بات کو، ومن جہر بہ، اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو، ومن ہوا مستخف باللیل، اور ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو رات کو چھپ کر چلتے ہیں، وسارب بالنہار، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو دن کو چلتے ہیں۔ لہو معقبات، ہر انسان کے لیے نگران فرشتے ہیں، بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں وہ اس کی اللہ کے حکم سے، حفاظت کرتے ہیں وہ اس کی اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے، ما اس چیز کو جو کسی قوم کے ساتھ ہو، حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے اس کو جو ان کے اپنے نفسوں میں ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللہ، اور جب ارادہ کرے اللہ رب العزت کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، مِن دُونِهِ اس کے علاوہ، مِن وَالٍ کوئی مددگار، کوئی دوست۔ میرے دوستو، یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، دو تین باتیں مختصر ان آیات کی تفسیر میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہو یا انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، ان کی تخلیق کا جو نظام ہے اس کا تعلق ماں کے رحم کے ساتھ رکھا ہے، اور رحم میں کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ فرماتے ہیں کہ رحموں میں کیا ہے، ما سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کی اس وقت سب سے جدید ترین جو مشین ہے، جسے ہم اس وقت کے دور میں الٹرا ساؤنڈ مشین کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی 1000 بار خطا ہو سکتی ہے، اور ہوتی بھی ہے اور ہوئی بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی بھی معاملے میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، اس کے اندر ایک ہے میں جانتا ہوں، اس میں 2 ہیں میں جانتا ہوں، اس میں مکمل ہے میں جانتا ہوں، اس میں ناقص ہے میں جانتا ہوں، حتیٰ کہ اس میں بیٹا ہے میں جانتا ہوں، اس میں بیٹی ہے میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایسا غیب ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے ما سوا اللہ کے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے،
کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے، ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بچے ذہین بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اپاہج بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں، صحت مند بھی ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے ایک وقت میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، ایک ذہین ہے، ایک کند ذہن ہے، ایک اپاہج ہے، ایک تندرست ہے، ایک کمزور ہے، ایک صحت مند ہے، ایک موٹا ہے، ایک پتلا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، والشہادہ اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، الکبیر وہ اللہ بڑا ہے، المتعال وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت سے میرے دوستو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان جتنا مرضی اللہ سے چھپ لے، انسان جتنا مرضی چھپ کے اللہ سے گناہ کر لے، اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز سے بڑا ہے، اس کا غلبہ ہر چیز کے اوپر ہے، اور ہر انسان اس کے قبضے میں ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، وہ انسان اس اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ اللہ کی قدرت سے نکل نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم پر، اللہ رب العزت نے سب کو مخاطب کیا، تم چھپ کر باتیں کرو تو بھی اللہ جانتا ہے، تم ظاہری طور پہ باتیں کرو تو بھی اللہ جانتا ہے، تم راتوں کو چھپ چھپ کے گناہوں کے لیے نکلو تو بھی اللہ جانتا ہے، تم دنوں کو چلو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں تم مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ کوئی ہے ایسی گھڑی؟ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس آیت مبارکہ کو اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ میں جوڑوں گا، آپ نے اس کے اوپر ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے جس میں تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ رات کا وقت ہو تو بھی تم اللہ کی نظر میں، دن کا وقت ہو تو بھی تم اللہ کی نظر میں، تم چھپ چھپ کے باتیں کرو تو بھی اللہ کی نظر میں، تم ظاہری طور پہ باتیں کرو تو بھی اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے چاروں باتیں بیان کر دی۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ رب العزت کہے کہ میں تمہاری ہر حالت کو جانتا ہوں، ایک یہ انداز ہے۔ ایک انداز ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ تم چھپ کر باتیں کرو، ظاہری طور پہ باتیں کرو، رات کو تم چوریاں کرو، دن کو تم گناہ کرو، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آگے کیا ارشاد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے لیے، لہو اللہ کے لیے، معقبات نگران فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نگران فرشتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، تمہارے آگے بھی اور تمہارے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب پچھلی آیت اور اس آیت کو ہم جوڑتے ہیں، انسان گناہ کر رہا ہے، فرشتے پھر بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انسان گناہ کر رہا ہے، پھر بھی فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انسان نیکی کر رہا ہے، پھر بھی فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، وہ چاہے گناہ کی حالت میں ہے، چاہے نیکی کی حالت میں ہے، چاہے حالت کفر میں ہے، چاہے حالت ایمان میں ہے، ہر حال میں وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس بات کو، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو سمجھ کر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو، پوری دنیا کے ہر انسان کو اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک، ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ بات نہیں سمجھے؟ اللہ نے ہر انتظام کیا فرشتوں کی حفاظت کے اوپر،
معمور کر دیا۔ لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کو دیکھ کر لوگوں کو کلمہ تو پڑھنا چاہیے، ایمان تو لانا چاہیے، گناہوں کو ترک کرنا چاہیے۔ اب یہ امید مت لگائیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہماری حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائیں گے کہ یار یہ کلمہ ہے پڑھ لو اور یہ تم جنت میں چلے جاؤ، یا تم نہ بھی کلمہ پڑھو، ہم جو تمہارے اوپر اتنے مہربان ہیں، ہم نے ڈیوٹیوں لگا دی فرشتوں کی، ہم جو تمہارے اوپر اتنے مہربان ہیں، ہم تمہیں جنت میں بھی داخل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ بات نہیں سمجھے؟ انسان کو اللہ رب العزت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود تبدیل ہونے کے ارادہ نہ کرے۔ ایک آدمی ذہین ہے، بد محنت ہے، ذہین ہے، بد محنت ہے، بتائیں وہ کامیاب ہوگا؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کند ذہن ہے اور محنتی ہے، وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بڑی آسان سی مثال دے کر سمجھا دیا۔ علامہ اقبال نے اسی آیت مبارکہ کو کیا کیا، ایک شعر میں بیان کیا، شاید آپ نے سنا ہوگا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ جب خود انسان کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ وہ در حقیقت یہ آیت مبارکہ ہے۔ انسان گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ ارادہ کر لے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا اللہ رب العزت نے یہاں کیوں بیان کر دیا؟ اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلے ساری قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد اینڈ پر کہا کہ یہ سب کچھ ہو کر بھی تمہارے اوپر اللہ کا رحم ہے کہ تم زندہ سلامت پھر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، رہن سہن کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت اتنی قدرتوں کے باوجود چاہیں تو جھٹ بھر میں تمہیں کیا کر دیں، اڑا کر رکھ دیں، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے۔ تباہ کرنا چاہیں تو چند لمحوں میں اللہ تباہ کر سکتے ہیں، جو اتنی قدرتوں والا ہے، لیکن نہیں کرتا، یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا کوئی دوست تمہیں بچا سکے گا۔ ذرا دیکھیے ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتے ہیں ماں اس چیز کو جس کو اٹھاتی ہے کل انثی ہر مؤنث، وما تغیض الارحام اور ان چیزوں کو جن کو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد اور ان کو زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب وہ غیب کو بھی جانتا ہے، والشہادہ اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، الکبیر وہ بڑا ہے، المتعال وہ غالب ہے۔ سواء منکم برابر ہے تم پر، برابر ہے تم میں سے، من وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بات کو اور وہ لوگ جو ظاہر کرتے ہیں، ومن ہوا مستخف باللیل اور وہ لوگ جو رات کو چھپ کر چلتے ہیں، وسارب بالنہار اور جو دن کو چلتے ہیں، لہو معقبات ان کے لیے نگران فرشتے ہیں، بین یدیہ ان کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتے ما بقوم اس قوم کو، کسی بھی قوم کو، حتیٰ یہاں تک کہ تبدیل کر لیں وہ اپنے آپ کو۔ وَإِذَا أَرَادَ اور جب ارادہ کرے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ اور نہیں ہے اس کے اور ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوست، کوئی مددگار۔ الحمدللہ۔